کہ اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے ہوں اس کا کوئی اپنا گھر نہیں، جس کے نام پر چھٹی ہوگی وہ خود آج کام پر جائے گا، میرے وطن میں مزدوروں کا آج دن منایا جائے گا۔ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں میں ان سے سیکھتا ہوں، تھوڑا بہت بولنے کا جو ایک ہنر آیا ہے تو اس میں ان کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ ایک تاجر رہنما ہے اور ایک بڑے زبردست تجزیہ نگار بھی ہیں، ان کا نام ہے جاوید صدیقی۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جاوید بھائی؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا جاوید بھائی، آج چھٹی کا دن ہے، لیبر ڈے ہے 1 مئی، اور ہم نے آپ کو جو ہے وہ گھر پہ آپ کے آ گئے، آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے، تو آپ نے برا تو نہیں مانا بھائی؟ نہیں سر، ڈسٹربنس کی کیا بات ہے، اور مہمان تو جو ہے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور یہ میرے لیے بڑے آنر اور عزت کی بات ہے۔ اور دوسری بات آپ نے اپنے بارے میں کہی تو دیکھیں جی، بات یہ ہوتی ہے یہ زندگی جو ہے ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اور نو ون پرفیکٹ ایکسیپٹ اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں گاتے گاتے بندہ گویہ بن ہی جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ ایک وہ بچے ہیں جو سو گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں لوگوں سے اور دوستوں سے۔ یہ مجھے نہیں آتا، یہ ایک دم جو موقع کی مناسبت سے اور جو ٹاپک ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ شعر فوراً ایک زبردست قسم کا پڑھتے ہیں، تو میں ذرا شعر و شاعری میں کمزور ہوں، بس یہ والا کام شاید میں نہیں کر سکوں گا۔ اچھا جاوید بھائی، 1 مئی لیبر ڈے، یہ وہ دن ہے کہ جو مناتے ہیں وہ آرام کرتے ہیں، اور جن کے نام کا منایا جاتا ہے وہ بیچارے کام پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ وہ سمجھیں کہ وہ ان کے کام پہ نکلے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے کام کی چھٹی ہو گئی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار کوئی کام وام تو ہوگا نہیں، صحیح ہے نا؟ تو مشکل یہ ہے کہ ہمیں شاید دہاڑی یا روزگار وغیرہ کوئی ایسی چیز وغیرہ وہ مجھے ملے۔ یہ دن جو ہے وہ تو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ کیا پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے؟ پوری دنیا میں جو ہے وہ پبلک ہالیڈے منایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طریقے سے لیبر کو ہم لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو بالکل ہی نچلا طبقہ ہم نے رکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے ابھی یہی بات یہ چیز ہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ عام تعطیل ہوتی ہے، اور عام تعطیل ہوتی ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، بڑی تقریریں ہوتی ہیں، سب چیز ہوتی ہیں۔ آپ بھی ایک بزنس مین ہو، ایک اپنے کیا نام ہے، آپ کے پاس بھی اپنے کام کرنے والے لوگ ہیں، اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی فیصل بھائی بہت شکریہ، تھینک یو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے نام پر چھٹی ہوگی وہ خود آج کام پر جائے گا، میرے وطن میں مزدوروں کا آج دن منایا جائے گا۔ تو یہی افسوس ہے کہ آج ہمارے وطن کے اندر، بلکہ انٹرنیشنلی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو جس طرح کی نفس نفسی ہے، خاص کر شہر کراچی کے اندر، وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس لوگوں کے سروں پر جو ہے وہ گھر کی چھت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کے پیٹ میں ہی کوئی نوالا نہ ہو تو اس کو چھٹیوں سے اور ان دنوں سے کیا مطلب۔ تو بات یہ کہ یہ وہ مزدور طبقہ ہے ہمارا جو حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل تباہی و بربادی کی جانب جا چکا ہے، اور راشن نہ ہونے کی وجہ سے، فائنینشیل انکم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل جو ہے نا وہ اپنی غربت کی لکیر سے بھی نیچے جو ہے نا وہ گر گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب کہ اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں، جس نے سب کے گھر بنائے ہوں اس کا کوئی اپنا گھر نہیں۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ جو مزدور سب کے گھر بنا رہا ہے وہ آج در بدر ہو رہا ہے حکومت کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں کہ کم سے کم حکومت کو چاہیے، حکومت وقت کو چاہیے کہ کم سے کم 50,000 روپے کی سیلری کا جو ہے وہ ان کو گرانٹ کریں، وہ حکومتی لیول پہ بھی، اور جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں ہیں یا پرائیویٹ ادارے میں ان کو سبسڈی کے طور پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ 50,000 روپے کر کے دیا جائے، تاکہ وہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ اپنی اور اپنی فیملی کی جو ہے وہ زندگی گزار سکے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں، میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک اسٹیٹ تھی، اس میں پورے ملکوں کی جو ہے نا وہ ڈیلی ویجز تھی۔ اچھا، وہ ڈیلی ویجز جو ہے نا اس سے کم آپ دے ہی نہیں سکتے، صحیح ہے نا؟
کہ اگر جیسے ہم جیسے ہوتا نا کہ امریکہ میں کوئی ہمارے جاننے والے رہ رہے ہیں، وہ پر آور اپنے اتنے ڈالر کے اوپر کام کر رہے ہیں، اتنے ڈالر کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو پر آور والا ہوتا ہے، پر ڈے والا ہوتا ہے. اب پر ڈے میں بھی پھر اتنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس سے 7 سے 8 گھنٹہ آپ جو ہے اس سے وہ لوگے، کام لوگے. پھر اگر آپ کو زیادہ وہ کرنا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر اوور ٹائم کر کے بن جاتا ہے نا، جو ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے نا. اب اچھا ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں اوور ٹائم والا جو ہے نا وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا. اب وہ انہوں نے کیا کیا، شفٹیں کر دی ہیں. تو وہ شفٹیں ہوں گی. پہلے ہوتا تھا کہ ایک اپنے ایک سرٹن ایک ٹائم ہوتا تھا، اس کے بعد ایک اوور ٹائم ہوتا تھا. تو یہ ساری سب یہ جو ہم بہت سارے سلیبس بنا دیتے ہیں بجلی کے بل میں اور گیس کے بل میں، سب سلیبس بنا دیتے ہیں. یہ مزدوروں کے لیے یا اپنے جو امپلائیز ہیں یا آپ کا جو یہ بھلے مہینے دار بندہ ہو، ان کے لیے کوئی سلیب نہیں بنتا، ان کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہوتی. دیکھیں فیصل بھائی، آپ نے باتیں تو بہت اچھی کی، مگر آنیسٹلی اگر بات کی جائے تو بیسکلی طور پہ ان باتوں کا نا پاکستان کے اندر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک خواب و خیال والی باتیں ہیں پاکستان کے اندر. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ملک کے اندر افسوس قانون تو بنے ہوئے ہوتے ہیں مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ وسائل جو ہے نا، مطلب اس طرح اس کو یوٹیلائز، وسائل ضرور ہے مگر اس طرح اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، جس میں حکومت کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے یہ مزدور جو ہے وہ در بدر ہو رہے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں پر آور کے حساب سے، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، آپ کسی بھی دنیا کے ممالک میں چلے جائیں، وہ آپ کو گھنٹوں کے حساب سے پیسے دے رہے ہوتے ہیں. مگر یہاں پہ تو یقین کریں مزدوروں کا جو آخری جو ہے نا خون نچوڑنے تک جو ہے وہ ایک حدیث نبوی ہے کہ مزدور کی مزدوری جو ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے. مگر اس کے باوجود یہاں پہ ہمارے یہاں ظالمانہ نظام ایسا ہے، معذرت کے ساتھ، چاہے وہ کچھ سیٹوں کا ہو یا تاجروں میں کالی بھیڑوں کا ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. نو ون پرفیکٹ ایکسیپٹ اللہ. اس کو جو ہے وہ مزدوری پورا کام کروا دیتا ہے اور اس کے بعد بھی جو اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ اس کو کچھ کم پیسے دے دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ خریداری بھی کریں تو ان لوگوں سے ضرور کریں جو بیچارے مزدور ہیں. یہ جو ٹھیلے لگاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، انہوں نے کوئی اربوں خربوں روپے نہیں کمانا ہوتا ہے. وہ آپ امتیاز چلے جاتے ہیں، آپ دوسرے ہائپر مارکیٹ چلے جاتے ہیں، کم سے کم کچھ نہیں تو کچھ جاتے ہوئے ان سے ضرور لے لیں. صرف یہ سمجھ کے لے لیں خدا را کہ یہ ان کی مدد ہو جائے گی. یقین کریں یہ مزدور ہیں اور کسی کی ایک چھوٹی سی مدد جو ہے یقین کریں یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اللہ کے نزدیک بھی، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. تو ان سے خریداری کرنی چاہیے، ان لوگوں کی جو ہے وہ دلجوئی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے. یاد رکھیں آج اللہ نے آپ کو اس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے، یہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، مگر کل کو اللہ ہمیں بھی اس پوزیشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو ڈریں اس وقت سے جب اللہ کی لاٹھی چلنی شروع ہو جائے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف راغب ہو جائیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں اللہ کی ماننی پڑے گی. اگر جس دن ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، یقین کریں ہم سے بہترین قوم جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. ہم سے زیادہ بہترین قوم اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. جاوید بھائی بہت زبردست بات ہے، بہت زبردست حقیقت ہے، کیونکہ یہ بے باک ہو کے بولتے ہیں. اور وہی والی بات ہے نا کہ موت کے ڈر سے بہت سارے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے. تو بات یہ ہے کہ جو ٹھیلوں کی اور جو ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں، یہ تو پتہ رہے، یہ تو غیر قانونی کام ہے. ان کو تو ہم پیسے لے کے لگوا بھی دیتے ہیں اور پیسے دے کے جو ہے وہ ہٹوا بھی دیتے ہیں. اور یہی وہ غریب طبقہ ہے جس کا آج دن منایا جا رہا ہے. اور اس غریب طبقہ، اس لیبر طبقہ، اس مزدور اپنے طبقے کی پوری دنیا میں بہت اہمیت ہے. نہیں ہے تو ہمارے ملک میں نہیں. تو گزارش ہے حکام بالا سے اور اپنے اقتدار میں رہنے والوں سے، اور میں تو بڑے لوگوں سے بھی جو کہ مغیر ہیں، اقتدار میں اپنے جو صاحب حیثیت ہیں، ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ کبھی بھی ان سے کام لیا کریں یا کوئی چیز کیا کریں تو ان سے پیسے کم کرانے کے بجائے تھوڑا سا اوپر دے دیں. اور حکومت ان لوگوں کے بارے میں سوچے، ان کے بارے میں کوئی پالیسی لے کے آئے، کوئی قانون پاس کرے، ان کو سیکیور کرے، کیونکہ یہی عوام ہے تو آپ کی حکومتیں چلیں گی. اسی اپنے پیغام کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.